بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا حاد رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کریم کی مہربانی سے آج 5ویں سحری ہم نے کر لی ہے، 5واں روزہ الحمدللہ 1442 سال ہجری کا 5واں روزہ شروع ہو گیا ہے۔ آج تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی تھی کافی تیز، تو پھر مجھے تھوڑا سا اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ تلاوت تھوڑی اور زیادہ کر لی، تو اب بہت زیادہ تازگی ہے۔ یا حی یا قیوم، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ اسلام آباد کی خوبصورتی، ہر طرف گرینری ہے، بڑا زبردست ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ سیر کے حوالے سے۔ اور رمضان المبارک میں سیر، کرکٹ کے دیوانے جو ہیں وہ بھی گراؤنڈ میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جوانی مستانی کے ساتھ۔ اور ابھی آپ کو میں نے ایک پھول والا درخت دکھایا، ایک اور آ رہا ہے۔ میرا اتنا دل کرتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر، سڑکوں میں، ہمارے محلوں کے اندر، جگہ جگہ یہ اس طرح کے پھولوں والے درخت ہوں۔ بڑے خوبصورت یہ پرپل کلر کے پھول ہیں، آپ کو شاید ابھی اس وقت نظر آ جائے، چونکہ لائٹ ہے اس کے سامنے۔ واپسی پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا یہ راؤنڈ ایک لگا لوں۔ یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ پرپلش یعنی لائٹ پرپل کلر کے، انڈیگو جیسے کلر ہوتا ہے اس کا لائٹ، تو بڑے خوبصورت اس کے نظارے ہیں۔ آج میں ایک نئے راستے پہ تھوڑا نکلا ہوں تاکہ کرکٹ والوں کی پہنچ سے میں دور ہو جاؤں، چونکہ کافی زیادہ آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم، یہاں پہ ذرا دیکھیے گا یہ جو میجسٹک ویو ہے۔ اب میں بالکل بڑے بڑے درختوں کے نیچے سے گزر رہا ہوں، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور باہر روشنی ہے لیکن یہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی بھی اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم۔ آج جو کانسیپٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، یہ دراصل یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں ان کے بارے میں بالعموم سوچتا نہیں ہوں۔ یا حی یا قیوم، یعنی ارادتاً یا شعوری طور پر میں نہیں سوچتا، لیکن چیزیں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں، خیال تو اڑتے رہتے ہیں، خیال کا پنچھی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصورات جیسے ہوتے ہیں، تصویریں جیسی ہوتی ہیں دماغ میں، تو چونکہ ہمارے دماغ کے اندر رمضان المبارک کی تصویریں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وضو کے ساتھ رہیں،
दिन में 15-16 मरतबा भी वज़ू करना पड़ता है, तो वज़ू करके रहें, तो वो बड़ी अच्छी एक इमेजिनेशन हो जाती है, इमेजेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उस वजह से जो ख्याल आता है वो बड़े अच्छे पैमाने में है। अभी भी शायद आपको बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्गला हिल्स का व्यू है सामने बिल्कुल, और बड़े गहरे, नेकेड आई से बड़े गहरे बादल नज़र आते हैं, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा उसने लुमिनेंस वैल्यू बढ़ा दी है, तो बड़ा ज़बरदस्त ये एक निज़ाम है। आज सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, फैसलाबाद वाले जानते हैं, सलार वाले, बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह के वली। उनकी एक पोस्ट मैंने कुछ अर्सा कबल शेयर की थी, शायद आपकी नज़र से गुज़री हो, जिसमें आपने 3 बातों का जिक्र किया मकालात हिकमत के अंदर, के बच्चे, फसल और फ़कीरी, ये तीनों राखी से पलते हैं। राखी जो है वो एक क्यों पंजाबी का लफ्ज़ है, हमारी ज़बान में राखी कहते हैं केयर करने को, लुक आफ्टर करने को, कि जब आप हिफाजत करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो बच्चे, फसल और फ़कीरी जो है ये तीनों पलना शुरू हो जाते हैं, यानी ये बड़े लाजमी हैं। और ये बात इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। आपने अक्सर देखा होगा खेतों में, या आपने किसी माली के पास अगर थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाएं, तो आप नोट करेंगे कि, चूँकि मैं इस दफ़ा भी गुजरात में गया हूँ, तो वो एजाज़ भाई जो राखी करते हैं फसलों की, बाग की, मैं देख रहा था कि क्यारियाँ बनी हुई हैं थोड़ी थोड़ी ना, तो हसीब पानी लगा रहा था। हसीब मेरा कज़न है, तो हसीब जब पानी लगा रहा था उसको, क्यारियों को, और बड़ी खूबसूरत क्यारियाँ एजाज़ भाई ने बनाई हुई थी। अब उन क्यारियों के अंदर वो जो आप ये कह लें कि ट्यूबवेल लगा हुआ था, जो पानी जा रहा था, तो वो काफ़ी देर तक हसीब जो है ना वो खड़ा देखता रहा उसको, जब तक उसके आखिरी किनारे तक पानी नहीं पहुंच गया। तो मैं हसीब के पास से गुज़रा, थोड़ी देर मैंने उसके साथ गपशप लगाई, और मैं काफ़ी देर तक इस सोच में, यानी बाग में मैं टहलता रहा, घूमता रहा, कि अब हसीब की चूँकि ये ज़िम्मेदारी है कि पानी जो है वो सारी फसलों तक, यानी जो भी वहाँ पे लगी हुई थी फसलें इस मौसम के हिसाब से, उन तक ये पानी जो है ना वो पहुँच जाए और सबको उनका हिस्सा मिल जाए। यानी जब आप पानी देते हैं फसल को, तो अदल कायम करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आखिरी हिस्से तक, आखिरी किनारे तक पानी जो है वो चला जाए। क्योंकि अगर आपने एक वक्त में पानी दिया और पौधे सारे प्यासे थे, ये बड़े गौर से सुने नौजवान, इसको फिर मैं बाद में आपको एलाबोरेट करूँगा कि ये मिसाल मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह की ज़ात कुरान में हमें ये इशारा कर रही है कि आप इन निशानियों पे गौर करें, तो हम सिर्फ गौर ही कर रहे हैं। अभी तो हमने एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में निशानियों के ऊपर गौर करना शुरू किया है। तो आपने अक्सर, अगर आप ख़ुद काश्तकार हैं, किसान हैं, आपका दही इलाके से ताल्लुक़ है, आप ज़मीन वाले हैं, तो आपको पता है कि जब हम अपनी फसलों को, खा वो चावल की फसल हो, बाजरा हो, गंदम हो या कोई भी हो, जब हम उनको पानी लगाते हैं तो हम हर क्यारी में पानी पहुंचाते हैं। यानी पूरा जो हमारा खेत होता है वो सैराब होता है। अगर हम अपने खेत को मुकम्मल सैराब ना करें, तो उन हिस्सों के साथ जुल्म हो जाएगा जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा। या क्यों, तो एक तो ये मिसाल आप दे लें कि बड़ी राखी करनी पड़ती है और अदल का माहौल बनाना पड़ता है। क्योंकि जिन टमाटरों तक या कद्दू की बेलों तक या भिंडियों तक या गन्ने तक या बाजरे तक, चावल की जो फसल है उस तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो वो कल को शिकवा करेगा मेरे साथ कि मेरा क्या कसूर है, मुझे आपने पानी क्यों नहीं दिया। तो एक तो ये मिसाल अपने जहन में आप एक इमेज क्रिएट करें। फिर आप देखें कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला की ज़ात बताती है कि मैंने बड़े हिसाब से पानी को नाजिल किया है। ये जो ज़मीन पर पानी आता है ये बड़े हिसाब से होता है। अल्लाह के हिसाब के पैमाने बड़े ज़बरदस्त हैं। अल्लाह को पता है कि उसने किस ज़मीन के ऊपर कितनी बारिश बरसानी है, और मजाल ही नहीं है कभी इस सिस्टम की कि एक कतरा पानी ज़्यादा हो जाए या एक कतरा पानी कम हो जाए। इस कदर अल्लाह ताला की ज़ात के पैमाने जो हैं वो खूबसूरत और आला हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं हर हिसाब के साथ चीज़ों के ऊपर पानी जो है ना वो भेजता हूँ।
फिर आप देख लें, मैं मुर्गियों के पास ना अक्सर खड़ा हो जाता था। बचपन में मेरा यही मशगला होता था। तो बेजी की एक मुर्गी होती थी और हमारे सामने 2, 3, 4 मरतबा उसमें से चूज़े जो है वो निकले उसके अंडों में से। तो बेजी ने उसको अंडों के ऊपर बैठा देना और कहते थे इसने कुड़ुक मल्ला हुआ है, और यानी उस पोजीशन में चली गई, अब अंडे नहीं देती लेकिन अब बच्चे निकालेगी। तो मैं देखता था कि वो काफ़ी सारे बच्चे निकल आते थे, बाज़ का 15-16 भी। तो वो छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से चूज़े जो है ना, वो मुर्गी उन सब को मैनेज करती थी। वो मुर्गी उन सब को मैनेज करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चूज़ा भूखा प्यासा रह जाए। यानी उसकी काउंटिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी। मैं मुर्गी को अक्सर देखता रहता था। देखिए यार, उसको इतना याद है, हालांकि मुझे नहीं पता चलता था। सारे एक जैसे होते थे, पीले पीले से, सारे चुन्ने मुन्ने से, लाडलू से। और मुझे समझ नहीं आती थी कि यार आखिर मुर्गी को कैसे पता चलता है, लेकिन माँ को पता चल जाता है। माँ का एक हिसाब किताब है, एक पैमाना उसने मुकर्रर किया हुआ था। अच्छा, दूसरी आपने एक और बात नोट की होगी, भैंस है ना, भैंस कोई कटी कट्टा जब देता है, या आपने कुतिया को देखा होगा, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो बड़े हिसाब के साथ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा जो है वो भूखा प्यासा रह जाए। यानी उसको खुशबू आ जाती है, कौन सी कम्युनिकेशन का स्टाइल है, लेकिन वो भी बड़ी राखी करती है, वो भी अदल के साथ चलती है, ताकि सबकी नशोनुमा बराबर हो जाए, सबकी नशोनुमा। तो उसका जो दूध है वो सबके लिए एक जैसा हो जाता है। ये सारी ज़िंदगी की आपकी छोटी छोटी मिसालें। इसी तरीके से आप हज़ारों मिसालें जो है ना वो देख सकते हैं पूरी ज़िंदगी के अंदर, जहाँ पे हमें अदल दिखाई देता है। अब आप इसको जोड़िएगा, जैसे सूफ़ी बरकत साहब फरमाते हैं कि बच्चों के लिए भी राखी चाहिए, और राखी का तसव्वुर ही उस वक्त होगा जब आप उनकी हिफाजत करेंगे, उनको खुराक पहुंचाएंगे। और अदल का तकाजा ये है, अगर आपके 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं और आप उनमें अदल नहीं करते, किसी एक को आप बहुत ज़्यादा लाड करना शुरू कर देते हैं और बाकी सब को आप नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है बच्चों के अंदर, बहनों भाइयों के अंदर भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अक्सर घरों की ये कहानी है कि फ़लाँ जो है ना वो अपने अब्बू का लाडला है, या फ़लाँ जो है वो अम्मी का बड़ा लाडला है। तो माँ बाप जो होते हैं वो अदल करते हैं। बाज़ वक़्त बच्चों को महसूस हो रहा होता है, बच्चों को ये लगता है, वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त माँ बाप की तरफ से भी ये नाइंसाफ़ी हो जाती है, माँ बाप की तरफ से भी। और ख़ास कर हमारे जो जाहिल मुआशरे होते हैं, जहाँ पे जहालत जिन घरों में ज़्यादा होती है, वहाँ पे बेलमूम बच्चियों के साथ बड़ा नारवा सलूक रखा जाता है, उनके साथ अदल नहीं किया जाता। तो बचपन से उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, एहसास से महरूमी का, या एहसास से कमतरी का एक कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर पैदा हो जाता है, और जिससे बाद में बाद अज़ां इसके साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से फ़कीरी, ज़िक्र की जो फ़कीरी है, इंसान जब फ़कीर हो जाता है तो उसके अंदर भी राखी के पहलू। हमें अपनी हर चीज़ के ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर नज़र रखना पड़ती है। अब आप अपने बदन की मिसाल ले लें। आप लोग नौजवान हैं, आप में से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जिम में जाते होंगे, बहुत सारे नौजवान जिम में जाते होंगे। आज मैं अपने दरख्त को थोड़ा बैकग्राउंड में ले आऊँ। अगर आप अपने बाजुओं के मसल को ज़्यादा टाइम दें, अपने बाजुओं के मसल स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन आपके जो रिब्स हैं, ये आपकी चेस्ट वगैरह, इसको आप तवज्जो न दें, तो अदल ख़त्म हो जाएगा। या अगर आपने अपनी टांगों की एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा कर ली, जिम में गए और टांगों की आप एक्सरसाइज करते रहे, टांगें मजबूत हो गई, लेकिन बाजुओं को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? आपके बदन के अंदर चूँकि अदल नहीं रहा, आपके बदन के अंदर चूँकि जस्टिस नहीं रहा, लिहाजा आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप अगर बचपन से अगर आप देखें तो माएँ जो है वो सर बनाया करती हैं बच्चों का। वो क्यों करती हैं? वो पैटर्न देती हैं, ताकि उसका सर अगर एक तरफ से ढलक गया तो बड़ा होकर उसको वो बड़ा बदनुमा लगेगा। तो माएँ बहुत मेहनत करती थी। हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा रवाज है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंने देखा है, माएँ जो हैं वो बड़ी मेहनत करती हैं ताकि बच्चों का सर जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा गोल बन जाए। ये एक मिथ कह लें आप इसको, जो भी कह लें, लेकिन माएँ इस चीज़ के ऊपर बड़ी केयर करती हैं, किस तरह उनको लटाया जाएगा, किस तरह सुलाया जाएगा, बड़ी राखी करनी पड़ती है। फसल की भी बड़ी राखी करनी पड़ती है। इसी तरीके से आप जब खाद देते हैं तो आप किसी हिस्से को खाद से महरूम नहीं करते। ये ना हो कि आपने फ़र्ज़ कर ले 3/4 आपने कर लिया है, 4 में से 3 हिस्से पे आपकी खाद अच्छी चली गई है और एक हिस्से को आपने खाद से महरूम कर दिया है, तो क्या होगा? क्या होगा? अदल ख़त्म हो जाएगा। जब अदल ख़त्म होगा तो वो वाली फसल कमज़ोर हो जाएगी। अब इसी चीज़ को अपने फ़र्द पे पहले अप्लाई करते हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं। साथ साथ ये नज़ारा भी मैं आपको करवा देता हूँ, चूँकि अब जो बिजली है वो काफ़ी
زور سے چمک رہی ہے اور بادل گرج بھی رہے ہیں، آواز آ رہی ہے مجھے، اور چونکہ عین ممکن ہے کہ تھوڑی دیر تک بارش بھی ہو جائے اور مجھے یہاں سے نکلنا پڑے۔ میری جو آنکھ ہے، آپ میری آنکھ سے دیکھیں تو یہ مارگلا ہل اس کے بڑے ڈارک ہیں، اور کہیں کہیں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اس طرف۔ اینی ویز، اپنے فرض سے شروع کریں۔ انسان اپنی صلاحیتوں کو اگر عدل کے ساتھ ٹرینڈ نہیں کرتا، آپ اپنے سر سے شروع ہو جائیں پاؤں تک۔ آپ کی ایک فزیکل ورلڈ ہے، ایک آپ کی میٹا فزیکل ورلڈ ہے۔ آپ اپنی سچائی کو، اپنی دیانتداری کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو مکمل ٹائم دیں گے۔ جب آپ مکمل ٹائم دیں گے تو ایک سمیٹری پیدا ہو جائے گی۔ عدل دراصل کیا ہے؟ ہارمنی ہے۔ عدل آپ کی ہارمنی ہے نا، توازن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ہر شعبہ زندگی کو مکمل ٹائم دینا ہے۔ مثلا اگر آپ کے ساتھ مضمون ہیں میٹرک میں یا FSC میں، یا آپ گریجویشن میں چلے جاتے ہیں، کسی ایک مضمون میں آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور باقی مضامین کو اتنی توجہ نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ باقی مضامین کا جو گراف ہے وہ نیچے چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر اپنی آنکھوں کی تو بہت کیئر کرتے ہیں لیکن کانوں کی کیئر نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ عدل ختم ہو جائے گا۔ جب عدل نہیں ہوگا تو سمیٹری ختم ہو جائے گی، ہارمنی نہیں ہوگی نا۔ تو آپ کو ایک مکمل پیکج کے تحت اپنے جسم کو اور اپنی روح کو فل پیکج کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ راکھی کرتے ہوئے اس موڑ تک لے کے جانا ہے۔ یہ فرد کی سطح پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کو آپ نے متوازن غذا دینی ہوتی ہے تاکہ آپ کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ منور ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا، حکیم بھی منع کرتے ہیں، بزرگ بھی منع کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ مت لیٹو جہاں پہ آدھا جسم سائے میں ہو اور آدھا جسم دھوپ میں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ سمیٹری ختم ہو جائے گی، گرم سرد ہو جائے گا کہ آپ کا آدھا جسم جو ہے وہ چھاؤں میں ہے، سائے میں ہے، اور آدھے جسم کو آپ دھوپ لگوا رہے ہیں۔ اس آدھے جسم کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے جسم کو ایک جیسا ماحول دیں، اور پوری روح کو اسی لیے کہا گیا کہ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اندر کر کے مسلمان ہو جائیں یا پاؤں اندر کر کے مسلمان ہو جائیں یا صرف چہرے کو مسلمان کر لیں یا صرف ماتھے کو مسلمان کر لیں۔ کہا کہ نہیں، پوری شخصیت کو مسلمان کرنا ہے، پورا کردار مسلمان ہوگا، ظاہر اور باطن مسلمان ہوگا، پورا پیکج ہے۔ اسی کا نام ہے کہ مکمل دین۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میں اس پہ جتنا غور کرتا ہوں ہر مرتبہ مجھے نئے سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سبق دیا ہے کہ تم اپنی تکمیل کرو۔ تکمیل ذات کیا ہوتی ہے؟ ایز اے ہول انسان کے اندر سمیٹری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر بیلنس آ جاتا ہے، ایک توازن کے اندر خوبصورتی ہے، وزن کے اندر حسن ہوتا ہے۔ حسن کیا کہتے ہیں؟ کس چہرے کو آپ حسین کہتے ہیں؟ کہ بڑے زبردست قسم کے تمام اعضاء جو ہیں نا اس کے جو خطوط ہیں وہ بڑی مناسب جگہ پہ متناسب اعضاء ہوتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ہر چیز ایسی پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان کا چہرہ اللہ نے بنایا ہوا ہے اور ہر انسان حسن تقویم کے ساتھ ہے، لیکن پھر ماحول کے اندر کچھ ایسے سانچے بنتے چلے جاتے ہیں، خوراک کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، رزق حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے، اس سے بھی انسانی شکلیں جو ہے نا اس کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں اس کی مثال دے چکا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا طبقہ تھا یوم السبت والے، ان کی شکلیں جو ہے وہ ہندوؤں کی طرح بندروں کی طرح کر دی گئی تھی۔ وہ بندروں کی طرح کیوں کر دی گئی تھی؟ چونکہ ان شکلوں کا بگاڑ آ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان جس کو آسن تقویم سے پیدا کیا گیا تھا، اگر وہ اس پیٹرن کے مطابق زندگی نہیں گزرتا تو پھر اس کی شکل کا وہ حسن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ جو حرام رزق ہوتا ہے یہ کئی نسلوں تک ساتھ چلتا ہے۔ حرام رزق ہے لیکن کئی نسلوں تک پھر اس کی آزمائش جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اب اسی کلیے کو آپ اپلائی کریں قوم کے اوپر، یہی کلیہ جو عدل کا ہے۔ اگر ایک طبقے کو انصاف فراہم کر دیا جائے اور دوسرے طبقے کو انصاف فراہم نہ کیا جائے تو کس قدر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے نا، آپ اس کو ہر مرتبہ دیکھیں گے، ہر مرتبہ ایک نیا معنی سامنے آئے گا، کیونکہ ایک سیگمنٹ کو آپ نے مراعات دے دی، ایک سیگمنٹ کو آپ نے سہولیات دے دی، ایک سیگمنٹ کو آپ نے اچھا ماحول تو دے دیا، ان کی مرضی کے مطابق آپ نے عدالتوں سے ان کو انصاف فراہم کر دیا، لیکن دوسرے طبقے کو آپ نے محروم کر دیا، تو کیا ہوگا؟ ریونج کی فضا پیدا ہوگی، تشدد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جہاں محرومیاں آئیں گی وہاں نیگیٹیوٹی آ جائے گی، وہاں پہ انسان تشدد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تشدد آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے نا، یہ وہی غم و غصہ ہے جو آہستہ آہستہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے۔
پریشر بنتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بہانہ چاہیے، کوئی موقع چاہیے، اور جب وہ موقع اس کو کہیں سے مل جائے، کسی طرف سے کوئی موقع مل جائے، تو وہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وائلنٹ ایلیمنٹس، وہ اپنا غصہ اتارتے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح کی وائرل ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، ہمارا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جو تگڑا ہوتا ہے، جس وقت جو تگڑا ہوتا ہے، وہ ڈنڈا ڈولی کرتا ہے، وہ تشدد کرتا ہے، اور پھر اس تشدد سے مزید تشدد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایک پہلے حصے کو دکھاتے ہیں تشدد کرتے ہوئے، پھر اس کے جواب میں دوسری طرف سے تشدد آتا ہے، پھر ہم اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں، پھر یہ مزید تشدد بڑھتا ہے۔ یہ ایک لاجیکل پیٹرن ہے، آپ اس کو ڈرا کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عدل سے محروم معاشروں کے اندر یہ تشدد کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم عدل نہیں کر رہے، افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے رویوں کے اندر افراط و تفریط ہے۔ یہ جذباتیت ہمیشہ اسی وجہ سے یہ جذباتیت جو ہے نا، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم معتدل نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں پتہ ہے کیا کہا؟ امتاً واسطاً لتکونوا، میانہ ربی والی امت ہے، ہم افراط و تفریط والی امت نہیں ہیں۔ ہمیں ایک درمیانے راستے پہ چلنا ہے، درمیانہ راستہ عدل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ افراط و تفریط سے بچیں گے، آپ کے بچے، فصل، فقیری، یہ پوری دنیا کا نظام راکھی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر اقوام متحدہ عدل نہیں کرے گا، اگر اقوام متحدہ عدل نہیں کرے گا، تو اقوام متحدہ کا وجود بے معنی ہوتا چلا جائے گا، جو ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے۔ کیونکہ انصاف جب نہیں ہوگا تب وہاں پہ ریونج پیدا ہوگا۔ فرد کی سطح پر بھی ایک انسان میں غم و غصہ آتا ہے۔ ایک انسان میرٹ پہ تھا لیکن اس کو جاب نہیں دی گئی، میرٹ پہ تھا لیکن اس کو جاب نہیں دی گئی، اس کی سی وی کو پٹک دیا گیا، بہانے بنا کر اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، اس کے اندر ریونج پیدا ہوگا۔ اور یہ صرف ایک انسان کا ریونج نہیں ہے، یہ ایک نسل کا ریونج بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر اور دیگر ناانصافیاں، قدم قدم پہ جو گاؤں کی سطح سے ناانصافیاں ہوتی ہیں کسی کمزور کے ساتھ، کسی ماڑے کے ساتھ، وہی ناانصافیاں وہی ریونج میں بدلتی چلی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر تشدد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس تشدد کو آپ لگا دیں خبر کے ساتھ، جب خبر کے پہیے لگتے ہیں نا تشدد کو، تو وہ جو 1% تشدد تھا وہ پھیلتے پھیلتے کئی % ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھتے ساتھ ہی ہمارے اندر بھی وہی چیز ٹریگر کر جاتی ہے، اور پھر غم و غصہ اترتا ہے۔ کبھی باوردی لوگ جو ہیں وہ غصہ نکالتے ہیں کیونکہ ان کے کسی ساتھی پر ٹارچر کیا گیا، اور پھر اس کو وہ پیش کرتے ہیں دنیا کو، اور پھر جو وردی کے بغیر ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی ان کے اندر بھی یہی جذبات پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو اس طریقے سے ظلم ہوتا ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو اس طرح کے تشدد میں ملوث ہوتا ہے، اور ہر وہ سوچ جو اس طرح کے تشدد کی ویڈیو کو وائرل کر رہی ہے، وہ معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اور ہر اکابرین میں سے ہر وہ بندہ جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ ہم معاشرے کو عدل فراہم نہیں کر رہے۔ ہم سب مل کے ایک دوسرے کی قبریں کھود رہے ہیں، ہم مل کے ایک دوسرے کے لیے گڑھیں کھود رہے ہیں۔ ہم سب کو رمضان المبارک میں محبتوں کی طرف آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس لیے آپ کو مثال دی عدل کے ساتھ۔ کسان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ساری فصل کو پانی دے، حکمرانوں کا یہ کام ہے، جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے، ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ اسی وقت اعلیٰ عدلیہ ہوگی۔ صرف کاغذوں میں لکھ دینے سے وہ اعلیٰ عدلیہ نہیں ہوگی، وہ اعلیٰ عدلیہ صرف اسی وقت اعلیٰ عدلیہ ہوگی جب وہ اعلیٰ انصاف فراہم کرے گی۔ اگر اس کا انصاف پست ہو جاتا ہے، وہ کسی کاغذ میں اعلیٰ عدلیہ لکھی جائے گی لیکن انسان کے کلیجے میں وہ اعلیٰ عدلیہ نہیں رہتی۔ یہ حقیقتیں ہیں، ڈنڈے کے زور پر یہ کہلوا بھی دیا جائے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، لیکن اگر اس کے عدل کا معیار پست ہو جاتا ہے وہ کبھی اعلیٰ عدلیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے رب العالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اللہ رب العالیٰ کے الفاظ ہیں کہ جب تک انسان، آپ یوں سمجھ لیجئے، میری سوچ اگر پست ہو جائے، میں جتنے مرضی محراب و منبر پر بیٹھ جاؤں، میری سوچ اگر پست ہے تو میں اس بلندی کے مینار پہ کھڑے ہو کر بھی پست رہوں گا۔ انسان کی شخصیت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسے ہے، نظام آپ کو پست کر رہا ہے یا اعلیٰ کر رہا ہے، اس کے ساتھ۔ ورنہ لکھی ہوئی کتابیں تو فرعون کی بھی بڑی اعلیٰ لکھی ہوئی تھی، فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، فرعون بھی اپنے دور کے اوپر بڑی اعلیٰ مسندوں پہ تھا، ان کی قبریں بڑی اعلیٰ ہوتی تھیں۔ آپ پرانے وقتوں میں جا کے دیکھ لیں، جتنے فرعین آئے ہیں ان کے مزار بڑے بڑے بنتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اونچا رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کو اپنے گاؤں کا گجرات کا قبرستان بتایا تھا، جہاں پہ بڑے بڑے جو لمبردار تھے، چودھری جو ہے، ملک جو تھے، شاہ صاحب تھے، ان کی زمین اونچی ہوتی تھی، اور جو کمی لوگ جن کو کہا جاتا ہے، جو محنت کرنے والے لوگ تھے، کام کرنے والے، ان کی قبریں جو ہیں وہ نچلی زمین میں بنائی جاتی تھی۔ یہ وہی ہندوانہ معاشرے سے جو آیا تھا، برہمن سے لے کر شودر تک کے معاملات، کہ شودر کی جو خواتین ہوتی تھی، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کے برتن جو ہے نا وہ پلید
समझे जाते थे कि उन्होंने इस बर्तन में यानी पानी पी लिया है तो ये बर्तन पलीद हो गया है। हमारे यहाँ भी यही कमी वाला तस्वर आ गया। उसी तरीके से माशरे के अंदर अदल नहीं था। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना मेरिट टूट रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये फजूल नहीं हो रहा, ये कहानी लिख रहा है। ये एक ऐसी नस्ल की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिनकी नज़रें हैं, जो शऊर रखते हैं, जिनको हसासियत का सामना करना पड़ता है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो रात को करवटें बदलते हैं। उन्हें पता है कि माशरे को किस तरफ धकेला जा रहा है, या हम इसमें अनजाने में शरीक हैं या जानबूझकर हम इसमें शरीक हो गए हैं। और जो जानबूझकर शरीक हो गए हैं उन्हें पता है कि वो कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और जो अनजाने में शरीक हो गए हैं वो अपने कानों पर पड़े हुए पर्दे नहीं हटाते, वो अपनी आँखों पर पड़े हुए पर्दे नहीं हटाते। हमारे अपने ज़ाती मफादात इस कदर आगे बढ़ गए हैं, हमारा पेट हमारे सामने आ गया है कि हमें कौम की ये बिगड़ी हुई सूरत हाल नज़र नहीं आती। हमारे सामने हकायक है, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। अदल करना पड़ेगा, हर इंसान के साथ अदल करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से, मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर खबर किसी अमीर के बारे में और गरीब के बारे में और रवैया जो हमें नज़र आ रहा है, डंडे के ज़ोर पर वक्ती तौर पर खामोश कर दिया जाएगा गरीब आबादियों को। लेकिन मैं बड़े यकीन से कह रहा हूँ, एक ऐसा बड़ा ख़तरनाक मोड़ आने वाला है कि ये जो रिवेंज है, ये जो गुस्सा है, हर कदम के बाद ये बढ़ेगा। और एक वक्त आएगा कि हम एक दूसरे के साथ ही बदस्तो गिरबान होंगे। मेरा हाथ आपके गिरबान पे होगा, आपका हाथ मेरे गिरबान के ऊपर होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो वक्त देख रहा हूँ, अगर हमने इस तशद्दुद की राह ना रोकी तो हम कोई भी अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे। राह चलते हुए इंसान एक दूसरे के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस बन जाएगा, हम इनसिक्योरिटी में चले जाएंगे। वजह क्या है कि माशरे जब इंसाफ से महरूम हो जाते हैं तो फिर महरूमियाँ पैदा होती हैं, और महरूमियों से इंतकाम पैदा होता है। इंतकाम आपको मुतशद्दद कर देता है, और तशद्दुद को आप अगर डंडे से रोकेंगे मज़ीद तशद्दुद पैदा होगा, और फिर आप उसकी वीडियो की तशहीर करेंगे, मज़ीद तशद्दुद पैदा होगा, और जब मज़ीद तशद्दुद पैदा होगा मज़ीद मुतशद्दद रवैयों को फ़रोग़ हासिल होता जाएगा। हम किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। मैंने सुबह सुबह अज़ान दे दी है, रोज़े की हालत में, आज 5वां रोज़ा है, सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे फसल और फ़कीरी तीनों राखी से पलते हैं। ये कौम राखी से पलेगी। इस कौम को मोहब्बतों की ज़रूरत है। अगर आपने नफ़रतें किसी दुश्मन के कहने पर पाली हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा कुछ हमारे सामने आएगा। ये वतन हमारा है, हमने यहाँ पे रहना है। हम जो गड्ढे खोद रहे हैं, हम अगर ना भी गिरे, हमारी आने वाली नस्ल इस गड्ढे के अंदर गिरेगी। बातें बड़ी तल्ख हैं, रोज़े में मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अल्लाह करे कि ये अरबाब इख्तियार के कानून तक ये बातें पहुँच जाएँ कि हमें इंसाफ फ़राहम करना है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आला अदलिया उसी वक्त आला अदलिया होगी जब हर शख्स को ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ के एक जैसा मयार मिलेगा। जब तक एक जैसा इंसाफ नहीं होगा, डंडे के ज़ोर पे आप हमें मजबूर कर दें कि हम इसको आला अदलिया कहें, हम शायद डंडे के ज़ोर पर मान लें, लेकिन हकीकत यही रहेगी कि आला अदलिया सिर्फ़ उसी वक्त आला होगी जब उसके अदल का मयार आला होगा, वरना वो हमेशा पस्त रहेगी, हर उस इंसान की तरह जिसकी सोच पस्त होती है। सिर्फ लिख देने से कोई आला नहीं होता, आला काम करने से आला होता है। सिर्फ कह देने से कि मैं अजीम हूँ बंदा अजीम नहीं होता, अज़मत वाले काम करने से बंदा अजीम होता है। मैं अपने आप को जितना मर्ज़ी बड़ा कहता रहूँ, मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी बड़ाई बड़े काम के साथ है। मैं अपने आप को जितना मर्ज़ी शरीफ़ुन नफ्स कहता रहूँ, लेकिन जब तक मेरी ज़ात की शराफत से दूसरों को फ़ायदा नहीं होता, मेरे किरदार से जब तक दूसरों को मारिफत नहीं मिलती, मैं अपने आप को बाकिरदार नहीं कह सकता। मेरा किरदार किसी कमरे में बैठा हुआ बाकिरदार नहीं है। मैं उसी वक्त बाकिरदार हूँ जब मेरे किरदार से दूसरे लोगों को रोशनी मिल रही हो या दूसरे लोगों को फ़ायदा मिल रहा हो। तो अल्लाह की ज़ात ने जिन इदारों को ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, जिन काजियों के हवाले ज़िम्मेदारियाँ की हैं, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। वो हमें शायद जवाब ना दे सकें, हम शायद उनके सामने कमज़ोर हो जाएं, लेकिन उनसे ताकतवर, सबसे ताकतवर अल्लाह की ज़ात उनसे हिसाब लेगी, उनसे पूछेगी, तुम ज़मीन के ऊपर, मेरे बंदों के ऊपर किस तरीके से हुक्मरान रहे हो, किस तरीके से इंसाफ फराहम करते रहे हो, तुम्हारे कलम से कौन से फ़ैसले लिखे जाते रहे हैं, तुमने गरीब आबादियों के लिए क्या फ़ैसले किए, तुमने अमीर लोगों के लिए फ़ैसले किए, तुमने अपने नफ्स की किन कमज़ोरियों के तहत फ़ैसले किए। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, आपके इख्तियार में मीडिया सारा मुझे धोखा दे सकता है, आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ये निज़ाम अल्लाह का है,
یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے صرف اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے، ہم اللہ کے حضور شکایت لگائیں گے کہ ہمارے وطن کے اوپر ایسے اکابرین آگے تھے، ایسے حکمران آئے تھے جنہوں نے ہمارے لیے انصاف کا قانون الگ کر دیا تھا، جنہوں نے طاقتوروں کے لیے انصاف کا قانون ڈیفرنٹ کر دیا تھا۔ ہمارے لیے عدالتوں نے اس طریقے سے سکون فراہم نہیں کیا، طاقتوروں کو انصاف فراہم ہوتا رہا، طاقتوروں کو سکون فراہم ہوتا رہا۔ آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ہمیں لوٹ سکتے ہیں، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں وہ وقت قریب ہے جب اللہ کی ذات آپ سے حساب پوچھے گی، اور بے شک اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی سماعتوں کے لیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں روزے کی حالت میں تھوڑا تلخ ہو گیا، یہ تلخی بہت ضروری ہے۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے پتہ ہے ہم نے چلے جانا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے چلے جانا ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ باز گشت سنائی دیتی رہے گی، ان ایوانوں میں یہ آواز گونجے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باز گشت سنائی دے گی، یہ نغمے گونجیں گے یہاں پہ، یہ بچے بچے کی زبان پر یہ ترانے جائیں گے۔ یہ سچائیاں ہمیں آج نہیں تو کل ماننی پڑیں گی۔ میرے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، ان وعد اللہ حق کا، اور میرے اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے۔ اس زمین کو راکھی کی ضرورت ہے، عدل کی ضرورت ہے، توازن کی ضرورت ہے، حسن کی ضرورت ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، چونکہ بارش شروع ہو گئی ہے، آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، جو موجود ہیں اللہ کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کی تعلیم و تربیت کی ترقی کے لیے، آپ کی شخصیت کی نشو و نما کے لیے۔ اللہ کریم آپ کے جسم کو اور آپ کی روح کو عدل کے معیارات کے ساتھ آگے بڑھائے، آپ لوگ عدل کر سکیں اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ عدل کی راہ پر آ جائیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے نور کے لیے، آپ کے حسن کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو حسن کے ضابطے عطا کرے، اللہ کریم آپ کو حسن کے پیمانوں کی جاذبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عجیب دلکشی ہے جب انسان اس الوہی عدل کو سمجھ لیتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے اسی عدل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ اگر آپ نے زمین کے اوپر عدل کے ساتھ زندگی گزاری تو قیامت کے دن بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور کرم ملے گا، یہ حسن آپ کو وہاں بھی عطا ہوگا۔ یہ صرف کہانی یہاں تک نہیں ہے، اس کہانی کا ایک سرا یہاں پہ ہے۔ جو کچھ یہاں ڈائلاگ بولے جا رہے ہیں ان کی بازگشت کہیں اور سنائی دے گی۔ فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے بہنوں بھائیوں کے لیے، آپ کے گھروں کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ابھی پنگھوڑے میں ہیں، ان بچوں کے لیے جو ابھی گود میں ہیں، ان کو اچھا ڈی این اے دیں، ان کو اچھا ماحول دیں، ان کے ساتھ عدل کریں، استاد شاگردوں کے ساتھ عدل کریں، شاگرد اساتذہ کے ساتھ عدل کریں، مرید اپنے مرشدوں کے ساتھ عدل کریں، مرشد اپنے مریدوں کے ساتھ عدل کریں۔ کیونکہ اگر مرشد بھی ایسے ہوئے جنہوں نے صرف اپنے بچوں کو اوپر پہنچا دیا محراب و منبر تک، اور مرید بیچارے ساری زندگی محنت کر کے بھی ایک صف سے دوسری صف میں نہ جا سکے، تو یہ بھی عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کوئی ہو قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں، اللہ کے پورے کلام پاک کے اندر میں نے ہمیشہ طبقات کی بات دیکھی ہے، قوموں کی بات دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتیات کے اوپر بات نہیں کر رہے، پرسنل لیول پہ بات نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شخصیات کی اس طریقے سے بات نہیں کی، اللہ نے صرف پیغمبروں کا حوالہ دیا، اور وہ بھی اس لیے دیا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کا پیغام لے کے آ رہے تھے۔ اللہ نے پیغمبروں کی اس طریقے سے فیچرز بیان نہیں کیے کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف چلا جائیں۔ یہ نظریات کی دنیا ہے، یہ کتاب نظریات کی کتاب ہے۔ ہم نے سسٹم کو فالو کرنا ہے، ہم نے اداروں کو دیکھنا ہے، ادارے ڈیولپ کرنے ہیں، ہم نے شخصیات کے سحر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ آپ کو میں اپنا درخت بھی دکھا دوں کیونکہ میرا ہاتھ گیلا ہو گیا بارش کی وجہ سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا قد بڑھ رہا ہے، اور آپ کو میں بادل بھی دکھا دیتا ہوں، بجلی کافی زیادہ، شاید ہاں یہ آپ کو بھی نظر آئی ہوگی، اور بڑا خوبصورت موسم ہے الحمدللہ۔ اور اس خوبصورت موسم میں یہ جو فوٹوگرافی ہوتی ہے نا کیمرہ مین، یہ موسم ہوتا ہے فوٹوگرافی کا، چونکہ ہر کلر جو ہے نا بڑا زبردست، روشنی بھی ہوتی ہے لیکن کلر فیڈ نہیں ہوتے، اور وہ مری کی طرف تھوڑا سا سورج طلوع ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن باقی سارا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل ہیں آسمان پر۔ اور میں چونکہ اسلام آباد میں ہوں اس لیے میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کسان اس کو کسی اور طریقے سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بارش کو رحمت کی نشانی بنائے، فصلیں اپنی اللہ کریم فصلوں کی حفاظت فرمائے، کسانوں کی سال بھر کی محنت ہے اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔
باقی اللہ کی ذات جو مرضی، اللہ کی ذات مرضی والی ہے اور اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ بارش تھوڑی تیز ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ موبائل جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اس طرح کے موسم میں بچپن میں سوچتا تھا کہ میں تتلی بن جاؤں یا چڑیا بن جاؤں یا شاہین بن جاؤں اور ان بادلوں میں اڑ جاؤں۔ بچپن کی خواہشیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس لیے رکا ہوں کہ آپ اس بادلوں کی گرجنے کو آپ سن سکیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ عظیم ہے، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مجھے اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے پچھلے سال بھی میں نے آپ کو یہ پھول دکھائے تھے، اس سال پھر دکھاتا ہوں۔ یہ پھول جب کھلتے ہیں نا اس طرح کے جنگلی سے، یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ بھی پرپل کلر کے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت ہیں، تو میں جب بھی ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو بچ بچا کے گزرتا ہوں۔ یہ بڑے معصوم سے پھول ہوتے ہیں۔ کاش پورا وطن اس طرح کے پھولوں سے مہک جائے، پورا وطن اس طرح کے پھولوں سے مہک جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے گا، سیلفی لینی ہے لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔